اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ اقبال۔ سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن میں دیکھتے ہیں علامہ اقبال دا پوئٹ فلاسفر اینڈ اے گریٹ تھنکر ود دا ہیلپ آف ہز poetry try to awaken the Muslims of the subcontinent. He believed in the separate identity of Muslim as a nation. علامہ اقبال and ideology of Pakistan. For the first time gave the concept of separate state for the Muslim keeping in view in the two-nation theory. He clearly explained the ideology of Pakistan in his saying and poetry. علامہ اقبال نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے تصور کو جس طرح نکھارا اس پر دشمن بھی گواہ ہیں۔ پاکستان کا تصور پیش کرنے والے نظریہ پاکستان کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے قطب آباد میں 1930 میں شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل اسلامی مملکت تشکیل کرنے کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیار کرے خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم آزاد اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو آج آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت سے نوازا ہے وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے، وہ طاقت جو انسان کے ذہن کو وطن، نسل کے تصور کو قید سے نجات دلا سکتی ہے۔ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دستور حیات ہے، ایک نظام ہے، بس یہی وہ بات ہے کہ ہم اگر اسے پالیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علم بردار بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں واحد قوم کے وجود کے تصور کو مسترد کرتے ہوئے مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1930 میں آپ نے واضح کہا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور سیاسی ثقافت رکھتی ہے۔ 1930 کے خطبہ آباد میں اقبال نے کھل کر مسلمانوں کی فکری اور سیاسی رہنمائی کی۔ انہوں نے اس تاریخی خطبے میں نظریہ پاکستان کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا۔ خطبہ آباد میں پیش کیے جانے والی مسلم ریاست کے قیام کے تصور کو علامہ اقبال اٹل حقیقت سمجھتے تھے۔ اپنی وفات سے چند ماہ بیشتر قائد اعظم کے نام تحریر فرماتے ہیں، شریعت اسلامیہ کا طویل اور عمیق مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اسلامی قانون کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو کم از کم ہر شخص کے زندہ رہنے کا سامان میسر آ سکتا ہے، لیکن اس ملک میں اس وقت تک شریعت کا نفاذ ناممکن ہے جب تک یہاں ایک یا ایک سے زائد آزادانہ خود مختار اسلامی مملکتیں قائم نہ ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے خطبہ آباد میں فرمایا، اسلام ایک حقیقت ہے، دستور ہے اور ایک نظام ہے، بس یہی وہ بات ہے کہ اگر ہم اسے پالیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علم بردار بن سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن انگریز کو بر اعظم خالی کرنا ہی پڑے گا، اس لیے مسلمانوں کو الگ وطن کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں علامہ اقبال نے صدارتی خطبے میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اسلام میں دین و دنیا کی دوئی نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی خیال کو پرزور تردید کی کہ مذہب مسلمانوں کا ذاتی معاملہ ہے اور اس
کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دین سے بیزار سیاست کو ظلم قرار دیا اور یہ اعلان کیا کہ اسلام میں روح و مادہ اور دین و سیاست کی دوئی کا کوئی تصور نہیں، اس لیے دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال نے قرآنی تعلیمات اور فقہی اور عبدی ہیں ان کے بارے میں بھی کہا، اس لیے ان تعلیمات کو ماننے والے ہی قیامت تک رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسلام آفاقی اور عبدی ہے، اس نے مسلمانوں کو بھی آفاقی اور عبدی بنا دیا، اس لیے وہ مسلمان کو آگے بڑھ کر قوم کی قیادت کا حکم دیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رنگ و نسل، زبان و وطن پر قائم کی گئی قومیت کی ہمیشہ مخالفت کی۔ ان کے نزدیک نظریہ وطنیت پر قائم کی گئی قومیت کی عمر اتنی کم اور ناپائیدار ہے کہ اسے اسلام نے ہمیشہ رد کیا ہے۔ مغرب کے لادینی تصور کے زیر اثر اسلامی ممالک میں بھی قوم پرست تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔ علامہ نے ان کے مثمر اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے مسلمانوں کو حرم مرکز بنانے کے لیے تلقین کی تاکہ دنیا کے اسلامی ممالک اسلامی اقدار کو ملت کی بنیاد پر بنائیں۔ اس حوالے سے اسٹوڈنٹس، مجھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں پڑھنا چاہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب کاشور۔ علامہ اقبال نے مغربی قومیت کو رد کرتے ہوئے متحدہ ہندوستانی قومیت کی شدید مخالفت کی اور نظریہ اسلام کو مسلم قومیت کی بنیاد قرار دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے متحدہ ہندوستانی قومیت کو مسلم قومیت کے خلاف ایک سازش قرار دی اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہونے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا، ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز مشترک نہیں، اور وہ گزشتہ 1000 سال سے ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی کوششوں سے پنجاب کے یونینسٹ مسلمان ممبران دو قومی نظریے میں مسلم لیگ کے ہم نوا بنے۔ پاکستان کا مطالبہ اس لیے بھی کیا تھا کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں ایک ایسے خطے کی ضرورت تھی جس میں مسلم قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ اس اسلام میں ہند میں مسلمان اسلامی اقدار کے مطابق حکومت قائم کر کے امن و چین سے رہیں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی وطنیت اور قومیت کے تصورات کا جائزہ لینے کے بعد بر اعظم میں مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو اجاگر کیا اور متحدہ قومیت کے تصور کو نفی کرتے ہوئے مسلم ریاست کے قیام کا سب سے پہلے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تصور پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومتی اختیار حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، یہ ان کا مقدر معلوم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد برصغیر کے مسلم تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلمانوں کے نمائندہ اجتماع میں اسلامی مملکت کا نظریہ پیش کر کے مسلمانوں کی صحیح منزل کا تعین کر دیا۔ یہی خطبہ پاکستان کے تصور کی بنیاد بنا۔ اس خطے میں اسلامی مملکت کے ابھرتے ہوئے نقوش واضح طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ علامہ سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے نقشے پر نئی ابھرنے والی ریاست جس کا خاکہ ان کے تصور میں بنا تھا، وہ انہوں نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانان ہند کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے یہ الفاظ کہ بر اعظم میں اسلامی ریاست مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، مسلمانان بر اعظم کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ اسی بنا پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مبشر پاکستان کہلانے کے بھی مستحق ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، مجھے ایک شعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا اس میں یاد آ رہا ہے اسی حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ آئیڈیالوجی آف
علامہ محمد اقبال کے حوالے سے تھا کہ وہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں۔ اپنی شعر و شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی کہ مسلمان جو ہیں وہ الگ قوم ہے، الگ حیثیت سے الگ جگہ رہ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں اور ہندوستانی روایات کو، رسم و رواج کو اپنائیں۔ علامہ اقبال صاحب کا خطبہ الہ آباد اور اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جتنا بھی وقت گزرا، انہوں نے پاکستان بنانے میں بڑی اہم کردار ادا کیا۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔